ایک ہی شہر، ایک ہی بلڈنگ، ایک ہی ہائٹ، دو بھائی ایک ساتھ گرتے ہیں لیکن ایک زندہ بچ جاتا ہے اور دوسرا ترنت مر جاتا ہے۔ سائنس اس کو صرف میریکل کہہ سکتی ہے لیکن قرآن اس کا ریزن بتاتا ہے۔ نیو یارک کے مینہٹن میں 45 سے 47 فلور سے گرنے کے بعد دونوں بھائیوں میں سے ایلسائڈز مورینو زندہ بچ جاتا ہے جبکہ اس کا بھائی وہیں پر جان توڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں 120 مائلز پر آور کی سپیڈ سے گر کر بچنا نارملی امپاسبل ہوتا ہے۔ نیو یارک پریسبیٹیرین ہاسپٹل کے سرجن ڈاکٹر فلپ بیری کہتے ہیں کہ ابو 10 فلورز اکثر پیشنٹ سروائیو نہیں کرتے، جتنے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں، لیکن یہ کیس ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ اب سوچو جب دونوں ایک ہی اسکیفولڈ سے ایک ہی وقت پر ایک ہی ہائٹ سے گرتے ہیں تو پھر ایک کی زندگی اور دوسرے کی موت کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اور پھر ایک اور سین دیکھیے، اسپیس شٹل کولمبیا ڈیزاسٹر فیبرری 2003، ٹاپ سائنٹسٹ ایڈوانس سسٹمز، الارمز، ٹریننگ، سب کچھ ہونے کے باوجود 7 ایسٹروناٹس واپس زندہ نہیں آ پاتے۔ انویسٹیگیشن رپورٹس کہتی ہیں کریو کو جو پاسبل تھا انہوں نے سب کیا لیکن ایکسیڈنٹ کو روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے جب ایک ورکر بنا کسی پروٹیکشن کے بچ سکتا ہے اور ایسٹروناٹس ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی نہیں بچ پاتے تو زندگی اور موت کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہاں قرآن ہمیں کلیئر جواب دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یعنی کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرتی، ہر ایک کا ایک مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مطلب نہ ٹیکنالوجی زندگی دے سکتی ہے نہ ایکسیڈنٹ ہمیشہ موت لے سکتا ہے جب تک اللہ کا لکھا ہوا وقت نہ آ جائے۔ اور یہی بات ہمیں ایک سکون بھی دیتی ہے۔ فیوچر کا ڈر، کریئر کا اسٹریس، رسک کا ٹینشن، جب سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے تو پھر ہم اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ صرف ایکسیڈنٹ کی سٹوری نہیں بلکہ سائن ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچنا چاہتے ہیں۔